آپ کا خاندان بنو ہاشم کا تھا، آپ کا خاندان بنو ہاشم کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مصلی امامت کے لیے حضرت ابوبکر صدیق کو چنا، اس کو چنا جو نہ ہاشمی ہے نہ اموی ہے۔ آپ خود ہاشمی ہیں، اگر عربوں کے مزاج کے پیش نظر اپنی برادری کے، اپنے قبیلے کے کسی آدمی کو آگے کرتے تو ہاشمیوں کو کرتے، لیکن قربان جائیں آپ کی سیرت پر، آپ نے ابو بکر کو آگے کیا جو نہ ہاشمی ہے نہ اموی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب آخری وقت آیا، آپ نے عمر بن خطاب کو آگے کیا جو نہ ہاشمی ہے نہ اموی ہے۔ اس لیے کہ اسلام ایک دعوت دینے کے لیے آیا تھا اور کہا کہ یہ خاندان تو تعارف کے لیے ہیں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم پر اگر پیغمبر عمل نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا؟ اور کون کرے گا؟ میں بات لمبی سے بچنے کے لیے ایک بات کہتا ہوں کہ جی حضور کا مشن تو کامیاب، ماشاءاللہ حضور کا مشن اپنی جگہ کامیاب، لیکن حضور کی وفات کے بعد گئے یک بجک جو ہوا پلٹ، حضور کے بعد ہوا بالکل پلٹ گئی اور صحابہ نے اپنی مرضی سے ایک اپنی مرضی کا مشن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ چلا دیا۔ تو اگر صحابہ کرام نے حضور کی وفات کے بعد اپنی مرضی کا مشن چلا دیا تو میں طالب علموں سے پوچھتا ہوں، تاریخ کے طالب علموں کے، کہ اس وقت صحابہ کی بات کو روکنے ٹوکنے کے لیے ایک عام آدمی کو بھی اجازت تھی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ ایک لمبا کرتا پہنے خطبہ دے رہے تھے کہ ایک بدو نے کہا کہ ہم آپ کی بات نہ سنیں گے۔ جب ہر ایک کو یمنی چادروں میں سے ایک چادر آئی تو آپ کا یہ لمبا کرتا ایک چادر میں کیسے بن گیا؟ یہ قصہ آپ نے سنا ہوا نا؟ ان کی طرف سے پھر ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ میری چادر تھی جو میں نے باپ کو دے دی۔ اس سے یہ پتا چلا کہ یہ وہ فضا تھی جس میں ایک بدو بھی کھڑے ہو کر امیر المومنین کی بات کو ٹوک سکتا تھا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یا ابو بکر کا نظام غلط ہوتا تو جب ایک بدو بھی ٹوک سکتا تھا تو علی مرتضیٰ نہیں ٹوک سکتے تھے۔ ایک بدو کہتا ہے کہ میں نہیں بات مانتا تو کیا اس بدو کو قتل کر دیا گیا تھا؟ اس بدو کو مارا تو نہیں گیا؟ جب اس کو مطمئن کیا گیا، جب ایک عام دیہاتی اٹھ کر اعتراض کرتا ہے اس کی بات سنی جاتی ہے اور جواب دیا جاتا ہے، تو اگر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی ان کی خلاف سے غلط ہوتی تو علی مرتضیٰ کہاں تھے؟ علی مرتضیٰ کہاں تھے؟ وہ نہیں ٹوک سکتے تھے، وہ نہیں روک سکتے تھے، لیکن ایک مسئلہ کھڑا کر دیا گیا۔ مسئلہ کیا کھڑا کیا گیا؟ مسئلہ یہ کھڑا کیا گیا کہ حضرت علی ٹوک تو سکتے تھے لیکن انہوں نے ان کو غلط نہیں کہا، ان کی ہاں میں ہاں ملائی، ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کے مشوروں میں شریک رہے، پورے کا پورا ان کے ساتھ رہے مسلط سے۔ وہ مسلط کیا تھی کہ بچے چھوٹے چھوٹے تھے، حسن حسین چھوٹے چھوٹے بچے تھے، انہوں نے نہ چاہا کہ میں مقابلے میں آؤں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تراث ہے، آپ کی جو وراثت ہے، حسن حسین جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کی رگوں میں فاطمہ کا خون، میں ان کا امین ہوں، میں ان کا نگران ہوں، تو اگر میں مقابلے میں آیا تو بچوں کا کیا بنے گا؟ مجبوری کے طور پر انہوں نے گوارا کیا کہ خلافتیں ان کی باقی اور قائم، نمازیں ان کی باقی اور قائم، نظام ان کا باقی اور قائم، لیکن اگر میں نے مداخلت کی تو آگے میں
کس طرح اپنے بچوں کو بچا سکوں گا. یہ حضرت علی مرتضیٰ کے خلاف اس قسم کا عقیدہ رکھنا یہ کوئی عقیدت نہیں، اس کو کہتے ہیں تہمت. عقیدت اور تہمت. جس طرح آپ نے خلافت اور بغاوت کے دو لفظوں کو ذہن میں رکھا تو عقیدت اور تہمت کو. علی مرتضیٰ جن کو کہتے ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا، وہ ڈرنے والے تھے، لیکن ان کا جواب، وہ ڈرنے والے تھے. انہوں نے جو خلافتیں مانی، ابوبکر صدیق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، عمر فاروق کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، عثمان غنی کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، تو اس لیے کہ ان کی خلافتوں کو حق سمجھا تھا. غلط سمجھتے ہوں اور دب جائیں اور ڈر جائیں، یہ علی مرتضیٰ کی شان ہے. لیکن علی مرتضیٰ پر یہ عقیدت نہیں، کیا لفظ تھا؟ تہمت. علی مرتضیٰ پر یہ تہمت لگائی گئی کہ مصلحت کی خاطر غلط خلافتوں کو قبول کیا جا سکتا ہے. تو علی جیسے بہادر پر جب یہ تہمت لگی کہ وہ ڈر کر مصلحت کے طور پر ان خلافتوں کو مانتے رہے، تو میں نے بات شروع یہاں کی تھی کہ بیٹوں کے کام کو، باپ کے کام کو آگے کون چلاتے ہیں؟ باپ کے کام کو بیٹے چلاتے ہیں. باپ کے کام کو آج کل بھی نہ، آج کل تو بیٹے باپ کو بات میں جھاڑتے ہیں. ذرا سنبھل جائیں تو وہ اپنے بزرگوں کا احترام اور ان کا ادب روا نہیں رکھتے. لیکن میں بات کر رہا ہوں اس دور کی کہ بیٹے باپ کو سنبھالتے ہیں. جب حضرت علی مرتضیٰ پر یہ تہمت لگی کہ غلط خلافتوں کو انہوں نے مصلحت کے لیے قبول کیا، تو اس مشن کو حضرت علی مرتضیٰ پر جو تہمت لگی، اس کو اتارنے کے لیے اور ہٹانے کے لیے ان کا بیٹا حسین کربلا میں آیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا کے میدان میں اپنے عمل سے بتا دیا کہ میں اگر غلط حکومت کو قبول نہیں کر سکتا، میرا باپ تو مجھ سے زیادہ غیور تھا، زیادہ غیرت مند تھا، زیادہ علم والا تھا اور زیادہ بہادر تھا. اگر ان کی خلافتیں بھی غلط ہوتی، کربلا پہلے دن کامیاب ہوتا. اگر میرے باپ نے اس وقت ہمیں حسن اور حسین کو بچانے کے لیے، اپنے بچوں پر رحم کرنے کے لیے انہوں نے غلط خلافتوں کو قبول کیا، تو اگر میرے بھی تو بچے ہیں، میں بھی تو علی اصغر کو لے کر آیا ہوں، علی اکبر کو لے کر آیا ہوں، زین العابدین کو لے کر آیا ہوں. میرے باپ نے اگر مجھے بچانے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے غلط خلافتوں کو قبول کیا، کل میرے یہ بیٹے میدان حشر میں میرے سامنے آئیں گے اور کہیں گے ابا آپ پر تو آپ کے باپ نے احسان کیا کہ آپ کو بچا لیا، ہم نے کیا زیادتی کی تھی، آپ نے کربلا میں ہمیں پیش کر دیا. رہ گئے عراق منتظر کشتے حجاز تیسرا کام. برادران اسلام، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کربلا میں جو قربانی ہے، اس کا سبق آج آپ لے کر جائیں. وہ قربانی اس لیے، وہ سبق اس لیے کہ علی مرتضیٰ پر یہ جو الزام لگا آ رہا ہے کہ اس نے ڈر کر ان خلافتوں قبول کیا، یہ غلط ہے.